اور مضافات کے لیے ہے۔ جب تک شہادت شرعی نہ ملے اس وقت تک یہ اعلان آپ کے حق میں حجت نہیں ہے۔ شہادت حاصل کرنے کے بعد اعلان کریں یا کل آپ روزہ رکھیں، مگر ان کے دل میں ایسی عداوت و دشمنی، ایسا بغض بھرا ہوا ہے کہ بظاہر متقی اور پرہیزگار نظر آتے ہیں، لیکن پوری رات ہندوستان کے مختلف حصوں میں اکثر بلاد ہند میں فون کر کے لوگوں کو منع کرتے رہے کہ گھوسی کی شہادت صحیح نہیں ہے، اس لیے آپ لوگ کل روزہ رکھیں اور عید کرنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ کس مفتی کی ذمہ داری ہے کہ پورے ہندوستان میں فون کر کے لوگوں کو منع کرے؟ اور آپ کہاں کے قاضی ہیں؟ کمشنری کے قاضی ہیں کہ پورے ہندوستان کے قاضی ہیں کہ قاضی الشرق والغرب ہیں امام ابو یوسف کی طرح؟ آپ اپنا فیصلہ پورے ہندوستان میں پھیلا رہے ہیں، آخر اس فیصلے کی کوئی حد ہے کہ نہیں ہے؟ اس سے پہلے بے شمار مواقع پر متعدد ٹیلی فون کے ذریعے حاصل ہونے والی خبر پر آپ نے عید کا اعلان کیا، مگر ایک مرتبہ بھی آپ نے اپنے فیصلے میں نہیں لکھا کہ وہاں کا مسئلہ صاف تھا کہ نہیں تھا۔ جمع عظیم نے شہادت دی یا کچھ کم لوگوں نے شہادت دی، اور بعد نیرین کا کیا حال تھا، درجہ اور دقیقہ کس حال میں تھا، لیکن محدث کبیر نے اعلان فرما دیا تو اب بعد نیرین کا مسئلہ آ گیا، درجہ اور دقیقہ کا مسئلہ آ گیا، مطلع کی صفائی کا آ گیا، گھوسی کا مطلع صاف ہو کہ نہ ہو، مگر آپ کا مطلب فقہ بھی صاف نہیں ہے، آپ کا دل بھی صاف نہیں ہے، اور آپ کا دل و دماغ بھی صاف نہیں ہے۔ اس لیے آپ ایسے لوگوں کے چکمے میں نہ آئیں۔ خبر استفاضہ میں سارے محدثین، سارے فقہا نے یہ قید لگائی ہے کہ ثبوت والے شہر سے جب تک متعدد جماعتیں آ کر بیک زبان خبر نہ دیں اس وقت تک وہ خبر استفاضہ نہیں ہے۔ یہاں گروہ در گروہ آنا شرط ہے، یہاں جمع عظیم کی شرط کیوں نظر انداز کر دی آپ نے؟ جماعت کثیرہ کی شرط کیوں نظر انداز کر دی؟ متعدد ٹیلی فون سے حاصل ہونے والی خبر گروہ در گروہ کے درجے میں نہیں ہے۔ کیا اس مقام پر آپ کو فتویٰ رضویہ کی عبارت نظر نہیں آئی، بہار شریعت کی عبارت نظر نہیں آئی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں آپ کو اپنی کمزوری چھپانی ہوتی ہے وہاں فتویٰ رضویہ اور بہار شریعت کا حوالہ دیتے ہیں، اور جہاں اپنی بات منوانی ہوتی ہے وہاں فتویٰ رضویہ اور بہار شریعت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ 1,00,000 ٹیلی فون بھی آ جائے تو وہ بھی خبر مستفیض نہیں ہے۔ فردن فردن ہر ٹیلی فون، فردن فردن ہر ٹیلی فون فرد کے درجے میں ہے، وہ جماعت کے درجے میں نہیں ہے۔ 1,000 ٹیلی فون بھی آئے تو وہ علی سبیل التعاقب آ رہا ہے، اس لیے وہاں جماعت کا اطلاق ہو ہی نہیں سکتا۔ جہاں جماعت کی شرط رکھی گئی تھی وہاں آپ نے نظر انداز کر دی، اور جہاں شہادت قبول کرنی چاہیے تھی محض محدث کبیر کی دشمنی اور عناد میں آپ نے اس شہادت کو رد کر دیا۔ یہ ایک فقیہ کی شان نہیں، یہ ایک دنیا دار کی چال ہو سکتی ہے۔ اس لیے آپ ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیں۔ صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کے علم و فضل سے سب سے زیادہ حصہ حاصل کیا اس شخصیت کا نام حضور محدث کبیر۔ اس لیے اعلیٰ حضرت کا علم صدر الشریعہ تک پہنچا، اور صدر الشریعہ کا علم حضور محدث کبیر تک پہنچا۔ اور جو لوگ آج اپنے اساتذہ کو نیچا دکھانے کی کوششیں کر رہے ہیں، اپنے اساتذہ کے فیصلوں پر تنقید کرتے ہیں، وہ یاد رکھیں کہ وہ دنیا میں بھی رسوا ہوں گے اور آخرت میں بھی رسوا ہوں گے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے اس مسئلے میں بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہدایت چھوڑا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد ہیں حضرت حماد رضی اللہ تعالی عنہ۔ امام اعظم کے بیٹے کا نام بھی حماد ہے، اور امام اعظم کے استاد کا نام بھی حماد ہے، حماد ابن سلیمان۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے 10-12 سال تک ان کی خدمت میں رہ کر علم فقہ کی تحصیل کی۔ جب امام اعظم ابو حنیفہ علم فقہ، علم حدیث میں بہت ماہر ہو گئے اور حضرت حماد کے شاگردوں میں سب سے اونچا مقام ہو گیا، اور آپ خود حدیثوں کی روشنی میں مسائل کا استنباط اور استخراج فرمانے لگے، تو آپ کے دل میں یہ چاہت پیدا ہوئی کہ اب میں اپنی درسگاہ الگ کر لوں تاکہ ہمارا ایک الگ حلقہ بنے، ہمارے شاگردوں کی الگ جماعت ہو۔ کوفے کی جامع مسجد میں درسگاہ لگتی، حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلقہ درس میں سب لوگ شامل ہوتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے سوچا کہ میں اپنی درسگاہ الگ کر لوں تاکہ اور مضبوطی کے ساتھ میں علم دین کی اشاعت کروں، اس کو پھیلاؤں،
لیکن جب کوفے کی جامع مسجد میں جاتے اور استاذ کے چہرے پر نظر پڑتی تو آپ ہمت نہ جٹا پاتے کہ اپنے اس استاذ سے ہم الگ ہو جائیں جس نے مجھ کو پیار اور محبت کے ساتھ پڑھایا ہے لکھایا ہے، پھر اسی حلقہ درس میں بیٹھ جاتے۔ کئی بار آپ نے یہی سوچا کہ اب میں اپنا حلقہ درس الگ کروں اور اپنے شاگردوں کو الگ سے پڑھا، مگر کوفے کی جامع مسجد میں جب پہنچتے اور جیسے ہی استاد پر نظر پڑتی ان کی شفقت، ان کی محبت، ان کی تعلیم و تربیت، ان کا اخلاق و کردار نگاہوں کے سامنے آ جاتا اور الگ نہ ہو پاتا۔ کئی سال ایسے ہی گزر گئے، حلقہ درس میں شامل ہوتے رہے۔ حضرت حماد کے پاس بصرہ سے خط آیا کہ بصرہ میں فلاں آپ کا قریبی تھا، وہ انتقال کر گیا اور اس کے وارثین میں سوائے آپ کے کوئی اور نہیں ہے، اس لیے آپ بصرہ تشریف لائیں اور اس کی زمین و جائیداد کا انتظام کر کے آپ تشریف لے جائیں۔ حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس دور کے فقہا کے سردار تھے، انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ کو بلایا اور فرمایا، اے ابو حنیفہ، میں کچھ مہینوں کے لیے بصرہ جا رہا ہوں اور اپنی مسند پر تم کو بیٹھا کر جا رہا ہوں۔ جس طرح میں کتاب و سنت کی روشنی میں، اصول و قواعد کی روشنی میں مسائل کا استنباط اور استخراج کر رہا تھا، اسی طرح اب تم مسائل کا استنباط اور استخراج کرو، اور جس طرح میں کتاب و سنت کا درس دے رہا تھا، اب میری مسند پر بیٹھ کر تم کتاب و سنت کا درس دو۔ میری تمام ذمہ داریاں آج کے بعد تم ادا کرو گے جب تک میں واپس نہ آ جاؤں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اپنے استاد کی مسند پر بیٹھ گئے، حضرت حماد بصرہ چلے گئے اور امام اعظم ابو حنیفہ اپنے استاد کی مسند پر بیٹھ کر مسائل کا استنباط اور استخراج کرنے لگے۔ اس دوران ہزاروں ہزار مسائل آئے اور امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنی خداگاہ صلاحیتوں کی بنیاد پر ان تمام مسائل کو حل فرما دیا، لیکن 50 مسائل ایسے آئے کہ جن کے بارے میں امام اعظم ابو حنیفہ کو احساس ہوا کہ اس سلسلے میں صراحتاً نہ تو قرآن میں کوئی حکم موجود ہے اور نہ ہی صراحتاً حدیث رسول میں کوئی حکم موجود ہے اور نہ ہی اخبار صحابہ میں کوئی حکم موجود ہے اور نہ ہی میرے استاد نے ان مسائل کے بارے میں کچھ فرمایا ہے، لیکن میں ان مسائل کا جواب تلاش کروں گا۔ اپنی کوشش اور محنت سے اس مسئلے سے متعلق امثال اور نظائر کو سامنے رکھ کر کے آپ نے اجتہاد فرمایا اور اس کا جواب سائرین کو عطا فرمایا، لیکن دل میں شبہ ہوا کہ کہیں غلط نہ ہو، اس لیے آپ نے سوچا کہ اس کو رجسٹر پر نقل کروں، سوال کو بھی لکھ لوں اور جواب کو بھی لکھ لوں۔ جب میرے استاد آئیں گے تو میں ان کو دکھاؤں گا تاکہ اطمینان ہو جائے کہ جو کچھ میں نے لکھا ہے وہ صحیح لکھا ہے، اور اگر غلط ہو تو میرے استاد اس کی اصلاح فرمائیں۔ 50 ایسے مسائل پیش آئے جس کے بارے میں امام اعظم ابو حنیفہ کو یہ معلوم ہوا کہ اب تک میرے استاد نے ان مسائل پر کوئی مذاکرہ نہیں فرمایا ہے اور نہ ہی کوئی حکم جاری فرمایا ہے۔ آپ نے رجسٹر میں سوال بھی لکھا اور اس کا جواب بھی لکھا۔ جب استاد کئی مہینے کے بعد آئے تو امام اعظم ابو حنیفہ ان کی بارگاہ میں پہنچے اور کہا، حضور بے شمار مسائل آئے اور میں نے آپ کی دعا سے کتاب و سنت کی روشنی میں حل کر دیا، لیکن 50 جدید قسم کے مسائل آئے، میں نے ان کو اپنے اجتہاد سے حل کرنے کی کوشش کی، میں نے اس کا سوال بھی لکھ لیا ہے، جواب بھی لکھ لیا ہے، لیکن پورے طور پر مجھ کو اطمینان اور وثوق نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پر نظر ڈال دیں اور اس کی اصلاح فرما دیں۔ آپ کے استاد نے جب رجسٹر کا مطالعہ فرمایا تو 30 جواب کے بارے میں فرمایا کہ اے ابو حنیفہ، یہ 30 جواب بالکل صحیح ہے، اگر مجھ سے بھی سوال ہوتا تو میں بھی وہی جواب دیتا جو تم نے لکھا، اور 20 کے بارے میں فرمایا کہ اے ابو حنیفہ، اگر یہ سوال مجھ سے ہوتا تو میں اس کا جواب ایسے نہیں ایسے دیتا، اور اس کی دلیل بھی آپ نے ارشاد فرما دی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے سامنے جب آپ کے استاد نے وہ سارے دلائل پیش فرمائے، امام اعظم ابو حنیفہ کے دلوں کے بند دروازے کھل گئے اور آپ نے فرمایا کہ شاگرد چاہے جتنا بڑا ہو جائے لیکن زندگی کے آخری لمحے تک استاد کے علم کا محتاج آتا ہے، کبھی بھی شاگرد اپنے استاد کے علم سے مستغنی اور بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ تھے جو فرما رہے ہیں کہ شاگرد چاہے جتنا بڑا ہو جائے اپنے استاد کے علم سے مستغنی اور بے نیاز نہیں ہو سکتا، مگر آج کے دور میں اتنے نالائق شاگرد پیدا ہو جا رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں مجھ کو علامہ سے بات کرنے کی کیا ضرورت ہے، شریعت نے جس کا مکلف بنایا ہے میں وہ کام کر رہا ہوں، اس بات کا مکلف مجھ کو نہیں بنایا گیا ہے کہ میں جا کر علامہ سے بات کروں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ محرومی کی دلیل ہے، استاد چاہے جتنا بڑا ہو جائے لیکن ہر حال وہ شاگرد چاہے جتنا بڑا ہو جائے ہر حال میں وہ اپنے استاد کے علم کا محتاج تھا، محتاج ہے، اور جب تک زندہ ہے وہ محتاج رہے گا۔ شاگرد اپنے استاد کے علم سے مستغنی اور بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آپ بھی مدرسوں میں پڑھتے ہیں، آپ اپنے اندر ادب پیدا کریں، اساتذہ کا احترام کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں مقرر فرمایا کہ علم فرائض کی تحصیل کریں۔ عبداللہ ابن عباس جن کے علم و فضل کا یہ عالم کہ فرماتے ہیں لو بالی قال بھائی لوجدت فی القرآن، میری گھٹنی کی رسی گم ہو جائے تو میں کتاب اللہ میں تلاش کروں گا میرے قرآن۔ وہ جاتے حضرت زید بن ثابت انصاری کے گھر اور اتفاق سے اگر دروازہ بند ہوتا تو دروازہ کھٹکھٹاتے نہیں تھے، دروازے کے باہر سے دستک نہیں دیتے تھے، استاد کو آواز نہیں لگاتے تھے، بلکہ چوکھٹ پر سر رکھ کر سو جاتے، ہوائیں اڑتی، گرد و غبار آتا آپ کے چہرے پر پڑتا، اور دیر کے بعد جب زید بن ثابت انصاری کسی ضرورت سے اپنا دروازہ کھولتے اور دیکھتے کہ حضرت عبداللہ بن عباس میری چوکھٹ پر سر رکھ کر سو رہے ہیں تو ان کو اٹھاتے اور فرماتے یا ابن عم رسول اللہ، اے رسول اللہ کے چچا کے بیٹے، آپ نے مجھے آواز کیوں نہیں لگائی، دروازے پر دستک کیوں نہیں دی، میں فوراً آتا اور آپ کو پڑھاتا۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ جن سے علم سیکھتے ہو ان کا احترام کرو، اور استاد کو دروازے کے باہر سے پکارنا اور ان کے دروازے کو کھٹکھٹانا یہ احترام کے خلاف میں نے سمجھا، اس لیے برکت حاصل کرنے کے لیے آپ کی چوکھٹ پر سر رکھ کر سو جاؤ۔ وہ عبداللہ بن عباس تھے، اور آج شاگردوں کا کیا عالم ہے، محدث کبیر کے ذریعے علم ملا، محدث کبیر کے ذریعے تقرری ہوئی، محدث کبیر کے ذریعے منصب ملا، لیکن یہ کہتے ہیں کہ مجھ کو محدث کبیر سے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور وہی عبداللہ بن عباس ایک مرتبہ اپنے استاد کی